چیز کا ایک شعار ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی پہچان داڑھی میں رکھی گئی ہے۔ آج کیوں نان مسلم کو یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ مسلم کنٹری کے اندر بیئرڈ پیپل صرف 1% موجود ہے؟ کیوں انہوں نے مسلمانوں کو یہ تانا دیا؟ یہ تان و تشنیع کے طور پہ تمہیں کہتے ہیں کہ صرف یہ 1% ہے، اور کوئی دہشت گرد کہتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول ہو اسے ہمارے مسلم کنٹری میں ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تو مولوی اگر زانی بندہ ہے، زنا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ چور جب تک چوری کرتا رہتا ہے تو چوری کے دوران تک اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، چوری کی اس کو سزا کی حد بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کی عزت پامال کرتا ہے، اس کی حد رکھی گئی ہے، اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ جو رشوت کھاتا ہے اس کے لیے سزا رکھی گئی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے۔ یاد رکھیں یہ بندے اس وقت گناہ کرنے کے بعد ان کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جس کے چہرے کے اوپر وہ داڑھی نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے اللہ کا نافرمان ہے، اور 24 گھنٹے یہ اللہ کے بغاوت کے اندر، سرکشی کے اندر اور گناہ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اسلام کا شعار داڑھی میں رکھا گیا ہے۔ آج بوڑھے آ کے سوال کرتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال آ کے کرنا چاہیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک اپنے چہرے کے اوپر سجائی ہے یا نہیں سجائی؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ داڑھی کے ساتھ منور تھا یا نہیں تھا؟ کیا اصحاب نے اپنے چہرے کو منور کیا ہے داڑھی کے ساتھ یا نہیں کیا؟ یہ فرض اور واجب کی باتیں اور سنت کی باتیں تم بعد میں کرتے، جب کوئی دلیل لے کے آتے کہ کسی صحابی نے داڑھی کو نہ رکھا ہو۔ داڑھی رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مسلمان پہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم داڑھیوں کو بڑھا دو، اپنی مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ واف اللحا امر کا صیغہ استعمال کیے، حکم دیے کہ تم نے داڑھیوں کو رکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جو حکم ہو وہ فرض ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہوتا، وہ مستحب نہیں ہوتا، فرض ہے داڑھیوں کو رکھنا۔ آج جا کے سوال کرتے ہیں جی قاری صاحب، مولانا صاحب جی داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ کہتے ہیں کہ سارا اسلام اب داڑھی کے اندر آ گیا ہے، اس وقت تک داڑھی نہیں رکھیں گے تو ہم اسلام کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اسلام ہر چیز کا ایک شعار ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی پہچان داڑھی میں رکھی گئی ہے۔ آج کیوں مسلم کو یہ کہنے کی جرت ہوئی کہ مسلم کنٹری کے اندر بیئرڈ پیپل صرف 1% موجود ہے؟ کیوں انہوں نے مسلمانوں کو یہ تانا دیا؟ یہ تان و تشنیع کے طور پہ تمہیں کہتے ہیں کہ صرف یہ 1% ہے، اور کوئی دہشت گرد کہتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول ہو اسے ہمارے مسلم کنٹری میں ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو قاری صاحب ہیں، یہ تو حافظ صاحب ہیں۔ لوگ رسپیکٹ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی نظروں کے اندر جو عزت اور وقار ہونی چاہیے تھی داڑھی والیوں کی، وہ نہیں ہے۔ آج یونیورسٹیوں کے اندر دیکھیں کہ کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے لڑکے موجود ہیں کہ جن کا چہرہ جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ منور ہو۔ ایک میرا دوست جس نے داڑھی رکھی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد یونیورسٹی داخلہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اپنی داڑھی کو کٹوا دیا۔ میں نے پوچھا کہ تو نے داڑھی کو کیوں کٹوائے؟ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا تھا، تو میرا جھوٹ کے ساتھ یہ ریلیشن بہت زیادہ تھا، میں نے اس لیے داڑھی کو کٹوا دیا کہ زبان سے جھوٹ بھی نکلتے رہے اور چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہو۔ تو نے جرم کر کے دوسرا جرم بھی ساتھ کر دیے۔ پہلا جرم تیرا جھوٹ بولنا تھا، اور دوسرا بھی تو نے جرم جو ہے وہ داڑھی کو کٹوا کے کر دیے۔ جھوٹ بولنے کا تعلق وہ داڑھی کے ساتھ نہیں تھا، جھوٹ بولنے کا تعلق تیرے کلمے کے ساتھ تھا۔ کلمہ روکتا ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آج اگر تو داڑھی رکھتا ہے تو نے رکھا تھا، تیرے پر ایک گناہ تھا، جب تو نے داڑھی کو کٹوا دیا ہے تو تو نے 2 گناہ کر لیے۔ اگر زانی بندہ ہے، زنا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ چور جب تک چوری کرتا رہتا ہے تو چوری کے دوران تک اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، چوری کی اس کو سزا کی حد بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کی عزت پامال کرتا ہے، اس کی حد رکھی گئی ہے، اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔
جو رشوت کھاتا ہے اس کے لیے سزا رکھی گئی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے۔ یاد رکھیں یہ بندے اس وقت گناہ کرنے کے بعد ان کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جس کے چہرے کے اوپر وہ داڑھی نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے اللہ کا نافرمان ہے، اور 24 گھنٹے یہ اللہ کے بغاوت کے اندر، سرکشی کے اندر اور گناہ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ آج پوچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، کیا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آج تم انگریز کی کاپی کر کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اچھا بن کے دکھانا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر کامیاب ہونے، اگر تم نے کامران ہونے، اگر تم نے کسی بڑے عہدے پہ جانے، تم نے اگر اپنی مسلم کنٹری کے اندر اگر کوئی عزت حاصل کرنی ہے، کوئی وقار حاصل کرنا ہے، انگریز کے کلچر کو چھوڑ کے اس کی کاپی کرنا چھوڑ دو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرو، ان کے اسوہ حسنہ کی کاپی کرو، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی کرو، تمہارے اندر حیا پیدا ہوگا، ایمان کی دولت پیدا ہوگی۔ پتہ ہے یہ حیا کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ چہرے کے اوپر داڑھی اور بندے کے نظروں کے اندر حیا آ جاتا ہے، نظروں کے اندر حیا آ جاتا ہے، پھر بندہ غیر محرم کو عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ آج چوکو کے اندر کھڑے ہو کے داڑھیوں کو منڈوا کے ایک گناہ یہ کر کے اور غیر محرموں کی طرف دیکھتے ہو، تمہارے بھی گھر مائیں بہنیں ہیں، ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ جو ہے وہ سراسر طاری رہتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر لے کے آئیں کہ ہم نے مسلمان بننے۔ آج پتہ نہیں کس منہ سے بیت اللہ میں جا کے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے جا کے روزہ مبارک کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت البقیع میں مدفن فرما، کس منہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا جنازہ خانہ کعبہ کے اندر ہو، پتہ نہیں کس منہ سے سجدے کے اندر جاتے نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے وضو کرتے ہیں۔ جب تمہارے چہرے کے اوپر سنت رسول ہی نہیں ہے، جلسوں کے اندر دیکھ لیں آپ، جلسوں کے اندر گستاخ رسول کے نعرے لگ رہے ہوں گے، عظمت صحابہ کے نعرے لگا رہا ہوگا، چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہوگی۔ نعرہ لگانے سے پہلے اپنے اندر وہ گستاخی ختم کر، گستاخی رسول کا بعد میں نعرہ لگا، پہلے اپنا لباس تو ایسا بنا۔ آج لڑکوں کی بالوں کی کٹنگ دیکھیں، ان کی کٹنگ دیکھیں کس طرح عجیب و غریب نظر آتی ہے، داڑھی کے سٹائل بن گئے، ایک گناہ داڑھی کو کٹوانے کا اور اس کی تذلیل کرنے کا، داڑھی چہرے پہ سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کٹوانے کے لیے، یہ گٹروں اور گندیوں نالیوں اور روڑیوں کے اوپر جانے کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ تم سنت رسول کا یہ حیا کرتے ہو، کم از کم اپنے چہرے کے اوپر داڑھی مبارک کو تو سجا کے رکھتے۔ سب کچھ تم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، کم از کم اگر چہرے کے اوپر داڑھی ہو، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں۔ اگرچہ کسی مدرسے کے اندر جا کے ایک دن بھی جا کے نہ پڑھاؤ تو لوگ پھر بھی احترام کرتے ہیں، حافظ صاحب ہیں، آپ قاری صاحب ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، لوگ عزت سے پیش آتے ہیں۔ آج جس کے پاس مال و دولت ہے ایک لمحے کے لیے عزت حاصل کر سکتا ہے، جتنی دیر تک مال و دولت ہے اس وقت تک عزت مل جائے گی، لیکن اس کے بعد عزت نہیں ملے گی، اس کے بعد تو یہ لوگ دھکے دیں گے، کیونکہ محبت جو ہے وہ تیرے مال کے ساتھ ہی تجھ سے نہیں تھی۔ اگر چہرے پہ داڑھی کو سجائے گا اللہ کی محبت تجھے ملے گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر خود محبت کو ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آتے تھے، اور کئی فرشتوں نے یہ خواہش کی ہے، حدیث میں موجود ہے، کئی اینجلز جو ہیں وہ آسمان سے نیچے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے صرف آئے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بار بار مسکراتے تھے کہ کتنا پیارا ہے یہ صحابی، ان کے چہرے پہ صرف ایک بال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن وہ اپنا بال جو ہے وہ کٹوا دیا، وہ کھینچ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا نہیں، اپنا چہرہ موڑ لیا، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی ایسا کیا، پھر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، مجھ سے یہ کیا گناہ ہوا ہے جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چہرے کو دیکھ کے، جس بال کو دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا، وہ آپ کے چہرے پہ بال نظر نہیں آتا۔ ایک بال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دوری ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں دیکھتے، اور جو اپنے چہرے سے روزانہ کلین شیو کرواتے ہیں اور داڑھی کو بگاڑتے ہیں، اس کی کٹنگ ہی عجیب طریقے سے کرواتے ہیں، تو یاد رکھیں حوض کوثر پہ جام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلانا ہے۔ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آؤ گے، کہو گے ہماری سفارش کر دیں؟ سفارش وہاں پہ نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چہرے کو نہیں دیکھنا۔ اگر چاہتے ہیں سفارش ہو،
اگر چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پیا جائے، اگر چاہتے ہیں اللہ کا قرب، چاہتے ہیں اللہ کی محبت، مصطفیٰ سے محبت کو چاہتے ہیں، عملی طور پہ پریکٹیکل کرے، دنیا کو پتہ لگ جائے کہ مسلم کنٹری کے اندر 1% اب یہ داڑھیوں والے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے مسلم قوم پرستی ہے۔ جب سارے مسلم اس پہ بات پہ آ جائیں گے، کفار کبھی بھی للکار نہیں سکے گا۔ کفار کی کیا جرت ہے صحابہ کرام کے سامنے؟ کون سا صحابی ہے؟ کوئی ایک صحابی پیش کرے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا بتائیں کہ جس کی داڑھی جو کٹواتا ہو منڈواتا ہو، کوئی ایک صحابی پیش کرے۔ آج ہمارے سکولوں میں عجیب رواج ہے، ہمارے گھرانوں میں عجیب رواج ہے، دیکھا دکھائی کے اندر عجیب سٹائل بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کفر ہو رہا ہے، یہ دین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے سلطنت کو سنبھالنے والے گورنمنٹ لیول کے اوپر آج وزیر اعظم کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہے، آج چیف آرمی سٹاف کے لیے قانون موجود ہے، ہونے چاہیے قانون، اچھی بات ہے۔ آج لوگوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے قانون موجود ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے، کیا اس سنت کے لیے کوئی لا نہیں بنایا جا سکتا؟ آج لوگوں کی عزت محفوظ ہے، ان کے لیے لا موجود ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سنبھالنے کے لیے کوئی لا بھی موجود نہیں ہے؟ یہ لا بنانا ہوگا حکومت وقت کو، یہ قانون جاری کرنا ہوگا۔ اگر حکومت وقت پابندیاں لگا سکتی ہے، اگر سکولوں کو بند کر سکتی ہے، اگر چہروں پہ ماسک لگوا سکتی ہے، تو حکومت وقت چہروں کے اوپر داڑھی رکھنا بھی فرض کروا سکتی ہے۔ یہ وقت ہے، یہ طاقت ہے تمہارے پاس۔ یہ سلطنت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد یہ دنیا کا نظام ہے، کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر جائیں جس کی وجہ سے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، تمہاری زندگی بہترین ہو جائے۔ جو حمام ہیں، جو سلیون ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ مسلم ہونے کا ثبوت دے، صرف یہ تمام یہ ثبوت دے دیں، اپنے دکان کے باہر، اپنی شاپ کے باہر بورڈ لگوا دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو چہرے پہ داڑھی نہیں سجانے والے، وہ اس دکان کے اندر داخل نہ ہو۔ جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو۔ جس طرح میرے پیغمبر نے بالوں کی کٹنگ کا کہا ہے، سر کے بال اس طرح کاٹے جائیں گے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اگر آج ہماری مسلم کنٹری کے اندر یہ جذبہ اور اہمیت پیدا ہو جائے، مسلم ممالک، مسلم آج ترقی پہ پہنچ سکتے ہیں، عروج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آج کیوں زوال کی کھائیوں کے اندر امت مسلمہ سرکتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کیا مسئلہ بنا ہے؟ کیوں انہوں نے کیا؟ جب سے سنت مصطفیٰ سے پیار کرنا چھوڑ دیے، جب اس سے عقیدت کرنا چھوڑ دیے، تو مسلمان پھر ذلیل و خوار ہوتے گئے ہیں۔ احباب آئیں، اپنے آپ کو ان جذبات کے اندر لے کے آئیں اور محبت پیدا کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے۔ کیس و کسریٰ کے جو سردار نے پیغام بھیجا، دو شخص ایسے آئے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے۔ ایک صحابی نے دروازے پہ دستک دی، فرمایا کہ کیس و کسریٰ سے بادشاہ نے کوئی پیغام رسا بھیجے ہیں، کوئی دعوت دینے والے بھیجے ہیں، کوئی میسیج لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ان لوگوں کی داڑیاں کٹوائی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کو پھیر لیا، فرمایا کہ یہ دور چلے جائیں، میں ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ مسلمانوں سنو کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ داڑیوں کو کٹواتے ہیں تم داڑیوں کو رکھو، اور یہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں تم مونچھوں کو کٹواؤ۔ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو ان کے لباس کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے کلچر کو پسند کرتا ہے، وہ یاد رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ تو آئیں اپنے چہروں کے اوپر اپنے چہرے کو نورانی بنانے کے لیے مصطفیٰ کی سنت کو اپناتے جائیں۔ دنیا کے اندر یہ خرافات، یہ تمام کفریہ، یہ للکاریں، یہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ یہ مسلم ایک قوت بن کے جب میدان عمل میں آ کے اتر پڑے گی تو کفار کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ داڑھیوں کو اپنے چہروں کے اوپر سجائیں، یہی عمدگی ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ یہ بندے کے اندر نفاست پیدا کر دیتی ہے، بندے کے اندر حیا پیدا کر دیتی ہے، یہ بندے سے تکبر کو ختم کرتی ہے، حسد کو ختم کرتی ہے۔ اس کے بہت فوائد ہیں۔ آج تو سائنس بھی تحقیق کر کر کے، پریکٹیکل کر کر کے بتاتی ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ آئیں اگر اس کی تحقیق کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کی حدیث کو بھی مانو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، ان پہ عمل کرتے جو کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں ہوگی اگر داڑھی رکھ لی، نوکری نہیں ملے گی۔ کیا اس نوکری کو کرنا ہے؟
کیا ایسے 40-50 ہزار کو کرنا ہے جس کے ذریعے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہو؟ کیا کرنا ہے ایسے ریلیشن کو؟ کیا کرنا ہے رشتہ داری کو؟ کیا کرنا ہے ایسے تعلقات کو جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرواتے ہوں؟ سب دور ہوتے ہیں، ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کی حدیث اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری دنیا دور ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہیج کرنا چاہتے ہیں، نفرت کرنا چاہتے ہیں، نیچا کرنا چاہتے ہیں، ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تمام بکواسات کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ۔ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا رحمان تمہیں کہیں بھی دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا جب تک تم اللہ کے دربار کے اندر آ کے جھکتے رہو گے۔